یہ پروگرام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب حزب البحر کے اس مقدس وظیفے کا تذکرہ جسے انہوں نے جتنے کلمات اس مجموعے میں ذکر کیے ہیں وہ تمام سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صاحب حزب البحر نے از خود پڑھے اور سنے. اور وہ وظیفہ جو آپ نے پڑھا ایک ہی مرتبہ میں اس کا یہ شرف اور مقام حاصل ہوا کہ آپ کا جہاز جو پانی میں تیرتا ہوا گھوم پھر رہا تھا، راستہ متعین نہیں ہو پا رہا تھا، وہ تھوڑی سی عرصے میں اس حزب البحر کے وظیفے کے فیضان سے اپنی راہ پر لگ گئے اور آپ کے اس جہاز کو لے جانے والے بھی حیرت میں تھے. قدرتی طور پر ہوا ایسی موافق سمت کو آئی کہ آپ نے جس طرح اعلان فرمایا تھا کہ اس سال ہم نے حج بیت اللہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا ہے. طوفان کی نظر ہونے سے شیخ کامل اور آپ کے معتقدین سارے اس جہاز میں پریشان تھے. آنن فانن وہ جہاز جدہ پہنچا اور آپ نے بر وقت یوم ترویہ مینا کی وادی میں احرام حج کے ساتھ داخل ہوئے اور تمام مناسک حج ادا کرنے کے بعد سوار کونین کی بارگاہ قدس میں حاضر ہوئے. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بر وقت اشارہ دے دے اور اس اشارے کو اتنا مؤثر پائیں کہ جس کی وجہ سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. حضرات گرامی، عقیدہ اہل سنت قدیم عقیدہ ہے. آپ اس بات سے واقف ہیں کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 6666 آیات مبارکہ، یا جہاں پر وقف لا کی تعداد کو کم کر کے 6236 آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. اس نسبت سے وہ قرآن کی آیتیں کم نہیں بلکہ آیتوں کی تعداد دوسری آیتوں سے مل گئی. اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و ثنا کی احادیث مبارکہ کی تعداد صحیح ستہ کے حوالے سے، اس کے علاوہ دیگر جو مجموعے ہیں حدیث پاک کے مشائخ حدیث نے جمع کیے ہیں، ان تعداد کو دیکھا جائے تو یہ ایک طویل سلسلہ قائم ہوتا ہے. اہل سنت و جماعت کے عقائد کا براہ راست سرور کونین کے قول فعل آپ کی تقریر سے تعلق ہے. اہل سنت یعنی وہ لوگ جو طریقہ سنت والے ہیں، جیسے کہتے ہیں ہم یہ اہل رسول ہیں، یہ فلاں، جیسے کہ آپ کی قرآن کی سورتوں میں ایک سورت سورہ آل عمران کہلاتی ہے. اسی طریقے سے وہ نسبت رکھنے والے لوگ جو اس عقیدے سے وابستہ ہیں براہ راست طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں. حدیث کی کتابوں میں جو سیاستہ کہلاتی ہیں ان میں سے 2 کتابوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ مجموعہ ہے،
بڑے مشائخ کا جمع کردہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک بڑی علمی شخصیت ہے، انہیں اللہ رب العزت نے اس قدر نوازا اس حوالے سے کہ واقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جمع کریں، اسے چھاٹے، اس میں سب سے زیادہ قوی سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے جو احادیث انہیں ملے، ان کے راویوں کی سند پر بحث کرتے ہوئے ان کی صحت، ان کی عدالت، ان کا حافظہ، ان کی فقاہت یعنی فقہ کے ذریعے سے وہ حدیث کی تہ تک پہنچ جائیں، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا جو رشتہ استوار ہوا، اس نسبت سے انہوں نے بخاری شریف کی دونوں جلدوں میں 7,276 احادیث یا 75 احادیث مبارکہ جمع کی۔ اس میں سے تقریباً 3,000 کچھ سو احادیث ایسی ہیں کہ جو بار بار تکرار کے ساتھ آئی ہیں، جہاں کسی مسئلے کو لینا تھا فقہی نسبت سے، مسائل کے استنباط کے اعتبار سے، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر اقدس، آپ کا سینہ مبارک مشکات النبوہ کہلاتا ہے، اور آپ کا قلب اقدس مصباح النبوہ کہلاتا ہے۔ آپ کے صدر اقدس میں یعنی سینہ مقدس میں جو علم ہے، جو چراغ ہے علم کا، وہ آپ کا قلب انور روشنیاں بکھیرتا ہے، نور بکھیرتا ہے، اس سے روئے زمین پر علم جو ہے وہ پھیلتا ہے، اور علماء کے صدر اقدس سے وہ علم دوسروں لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو امام بخاری نے ان 7,000 کی تعداد میں احادیث کو جمع کیا، اور جب اس میں تکرار والی حدیثیں نکالی تو 4,000 احادیث صحیح مستند، انتہائی سند قوی کے ساتھ، حافظے کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، فقاہت کے ساتھ امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ہم تک منتقل کیا۔ دنیا کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایک مغربی دنیا ہے اور ایک مشرقی دنیا ہے۔ مشرقی دنیا کے سارے علم و فضل سے، علم و دانش سے تعلق رکھنے والے علماء نے یہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ پوری روئے زمین پر قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے زیادہ مستند اور صحیح کتاب روئے زمین پر وہ امام بخاری کی جمع کردہ یہ بخاری شریف ہے۔ اور امام بخاری کو ان علماء نے جو مشرقی دنیا کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، مومنوں کے امیر حدیث کے اعتبار سے کون شخصیت ہے؟ ابو عبداللہ محمد البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں رب ذوالجلال کے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضہ اقدس کے قریب ریاض الجنہ میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی، اور انہوں نے پوری بخاری شریف کی تمام احادیث کو وہاں بٹھا کر کے ابواب پہ بیٹھ کر ابواب میں تقسیم کیا، اور دنیا کے لیے حدیث پاک کا ایسا آسان مجموعہ پیش کیا کہ آج کسی کے لیے یہ دشواری نہیں ہے کہ اس حدیث پاک سے کس مسئلے کو نکالنے میں، کس بات سے، کس پارے میں، کس مقام پر وہ ملے گی۔ ان کے ٹکر کے دوسرے محدث جنہوں نے حدیث پاک پر کام کیا وہ امام مسلم القشیری ہیں۔ یہ بڑی ہستی ہیں، انہوں نے احادیث مبارکہ پر جو کام کیا ہے، صحیح مسلم انہوں نے مرتب فرمائی ہے۔ صحیح مسلم اسی برابر کی کتاب ہے کہ مغربی دنیا میں جتنے علم و فضل والے، علم و دانش والے جتنی بھی حلقے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، انہوں نے یہ بات طے کی ہے کہ امام مسلم کی جمع کردہ احادیث کا جو مجموعہ ہے، ان کو مقام یہ مل رہا ہے مغربی دنیا میں کہ امیر المومنین فی الحدیث امام مسلم رحمہ اللہ ہے، اور ان کے نزدیک پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب احادیث کی جو ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ تو اس نسبت سے یہ دونوں بڑی کتابیں صحاح کی نسبت سے یاد کی جا رہی ہیں، کیوں تو 7
ان 6 بڑی کتابوں کو یاد کیا جاتا ہے، مگر ائمہ حدیث نے ان 4 کتابوں کے لیے سنن کا نام دیا ہے، یعنی سنت پر مبنی کتابیں، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد۔ یہ سنن کے ساتھ کیوں نسبت دی گئی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ امت کے لیے سنت کہلاتا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ اگر اتنی سی بات کر دیں ہم کہ ہم اہل سنت ہیں تو واضح بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احادیث مبارکہ کے پیروکار ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ محدثین نے اس بات کو کسی شبے میں نہیں چھوڑا۔ حدیث پر عمل کرنے والے محدث، حدیث کو بیان کرنے والے محدث، حدیث کو جمع کرنے والے محدث، حدیث کے سلسلے میں کام کرنے والے محدث کہلاتے ہیں، اور حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث پاک کی پیروی کرنے والے وہ اہل سنت کہلاتے ہیں۔ اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں ساری حدیثیں جتنی جمع کی ہیں امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، جتنی کتابیں حدیث پاک ان کتابوں میں جمع کی ہیں، تمام احادیث معمول بہا نہیں ہے کہ سب پر عمل کیا جائے۔ اگر ساری حدیثوں پر عمل کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے اس پر کون عمل کر کے دکھائے گا؟ بعض احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتوں میں وہ انہی کی ذات سے خاص ہے، اور میرے اور آپ کے لیے وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، اور فرمایا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول اللہ جو تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جس سے منع کرتے ہیں اسے رک جاؤ۔ یہ ہے سنت کا مقام و مرتبہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار آیات بینات علماء کرام سے آپ سنتے چلے آئے ہیں، بیان فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، یعنی حکم مانا، اللہ اور اس کے رسول نے جو دین دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو آپ کو عمل کے لیے شریعت مطہرہ عطا کی ہے، جس نے اس کی پیروی کی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ اس کا فیضان یہ ہے کہ یہ شخص جو رسول اللہ رب العزت اور رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے تو یہ کل قیامت کے دن ایسے حلقوں میں ہوگا جن کی تاریخیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی کلام نفسی سے فرما دی۔ کون وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ قرآن اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام نفسی ہے، اس میں بالکل کلیتاً کوئی شبہ نہیں ہے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی سند آپ کے پاس موجود ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب تو مقدس کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، نہ کسی شبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے والے، رسول اللہ کے حکم کو ماننے والے، یہ کل ان حلقوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بے پناہ انعام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ من النبیین، ایک جماعت انبیاء کی ہے، والصدیقین، دوسری جماعت صدیقین کی ہے، والشہداء والصالحین، تیسری جماعت شہداء کی ہے، اور چوتھی جماعت صالحین کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جل مجدہ نے اس بات پر اکتفا نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا حسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ تو اتباع رسول، اتباع الہ، اتباع رسول انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے، یعنی قرآن کی پیروی کرنا، قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا، رسول اللہ کی سنت کو لے کر چلنا، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا اور تمام
معمولات میں اسی کو پیش نظر رکھنا. اس نسبت سے انسان ان 4 ستون صفات حلقوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا سورہ زمین پر، اگر بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. پیارے محبوب کہہ دو یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم تو اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ پیارے محبوب آپ کو بتا دیں تم جو محبت کرتے ہو رب تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں رب سے محبت ہے، اگر اس بات میں سچے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخش فرمانے والا رحمت فرمانے والا. پتہ چلا کہ سنت کی پیروی کرنے والا بخشا گیا، سنت پر عمل کرنے والا اللہ رب العزت کے ہاتھ سے اس کی مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی. بے شمار آیات بینات اس سنت کی پیروی پر آئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ سنت طریقہ کتنی قسم کا ہے، سنت پر عمل کیسا کیا جائے. اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی علی 5 شہادہ، 5 چیزوں پر، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کلمہ طیبہ کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا فضل حاصل ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت کہلاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ کہلاتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، یہ اس مبارک پاک پاکیزہ درخت کے مانند ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا بات سبحان اللہ، بنیادیں زمین میں کھڑی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں اوپر سدرہ تک پہنچی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے اس کلمے کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی جس کی باقاعدہ جڑیں ہیں اور جس کی باقاعدہ شاخیں ہیں جو شرق و غرب و شمال و جنوب میں پھیلی ہوئی ہے. اور تحت سرا سے لے کر اس درخت کا، اس شجر مبارک کا تحت سرا سے لے کر کے فوق العرش تک اس کی شاخیں اور جڑیں پھیلی ہوئی. کیا نسبت ہے؟ آپ نے آج تک مشائخ و علماء سے سنا ہوگا اور سنتے ہوں گے. آپ کا قلب اقدس اس درخت کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. کتنے قلوب ہیں؟ لا تعداد، لا تحصا، اتنے قلوب ہیں کہ ان کی شمار آپ نہیں کر سکتے. آزاد نہیں. اللہ جانتا ہے کہ اس نے انسانوں میں کتنے انسان بنائے ہیں، اللہ جانتا ہے کتنے جن بنائے ہیں. یہ دونوں ثقلین کہلاتے ہیں. اس کلمے کی بنیاد اگر جن مسلمان ہیں تو وہاں سے بھی نکلتی ہے، دل سے. اگر انسان مسلمان ہے تو انسان کے دل سے بھی نکلتی ہے. اور اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جسد شریف کہاں جاتا ہے؟ قبر میں. یہ قبر میں جو انسان کا جسم دفن ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں وصال ہو گیا، آپ کہتے ہیں انتقال ہو گیا، آپ کہتے ہیں وفات ہو گئی. وفات کا معنی اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. انتقال کا معنی ہے اس دنیا سے اس جہان باقی کی طرف اٹھا لیا، یہ جہان فانی چھوڑ دیا اس نے. وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اٹھا لیا، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہ قلب اللہ رب العزت نے اس بندے کو جہاں رکھا وہی
اس قلب کے اندر کلمہ طیبہ کی بنیاد رکھتی. اصلها ثابت وفرعها معها في السماء. فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے انسان کی روح کو جب نکال دیا انسان کے جسم سے تو اسے اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا گیا. تو اعلیٰ علیین اس مقام کا نام ہے. رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کتاب مرقوم، وہ ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس روح کا مقام و منزل عرش کے سائے میں ہے یا جنت کے باغات پر ہے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قلب سے روح نکلا، اس روح کو فرشتوں نے اٹھا کر اس بلندی پر پہنچا دیا جس بلندی سے اوپر پھر کسی اور کا مقام نہیں ہو سکتا. اب اصلها ثابت، اس کی جڑیں جو ہیں وہ ثابت ہے، زمین میں ہے. وہ فرعها فی السماء، اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں میں پہنچ گئی. تو آپ اس فلسفے کو بڑی آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ مومن کا کتنا بڑا مقام ہے، سنت پر پیروکاری کرنے والے کا کتنا بڑا مقام ہے. پھر ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ ہمیں سنت کو کہاں سے لیا، یہ سنت کہاں سے ملی. ہمیں سنت ہمیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس سے. فرائض ہمیں ملے قرآن مجید فرقان حمید سے، وہ کلام نفسی سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس سے ہمیں یہ احادیث ملی ہیں. ان احادیث کو ہم نے صحت اور قوت کے اعتبار سے تلاش کیا کہ کہاں سے ملے ہمیں. تو ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آئی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس مقام کو حاصل کیا. وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، حسنین کریمین، اہل بدر، اہل احد، اہل حنین، اور اسی طرح مکہ مکرمہ والے صحابہ، مدینہ منورہ والے صحابہ، بصرہ والے صحابہ، عراق والے صحابہ، روئے زمین پر جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مقدسہ سے فیضان حاصل کرنے والے یہ صحابہ پھیل گئے. ان صحابہ کی جماعت سے ہمیں علم ملا. اس لیے ہم ایک طرف تو اہل سنت ہیں، دوسری طرف وہ جماعت ہے. اس لیے کہ جماعت صحابہ کا بڑا منتخب ہے. یہ جتنی احادیث ہمیں ملی ہے صحابہ کے توسط سے ملی. اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا صحابہ نے سنا. یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت و جماعت، رسول اللہ کے طریقے والے اور تعلیمات صحابہ کی جماعت والے ہیں. ون جماعت مت کیجیے نا، یہ الف لام عوض کا ثابت ہو جائے گا تو آپ نے جماعت کو محدود کر کے بتانا ہوگا. یہ ون جماعت اہل سنت نہیں کہا کرتے. اس میں جو ہے وہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا سخم ہے. پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ون جماعت میں میری مراد اس سے جنات ہیں، میری مراد اس سے انسان ہیں، میری مراد اس سے رشیا والے ہیں، میری مراد اس سے چائنا والے ہیں، میری مراد اس سے پاکستان والے ہیں، میری مراد اس سے ہندوستان والے ہیں، میری مراد کسی دوسری دنیا والے لوگ ہیں. یہ ون جماعت کا یہاں کھاتا نہیں چلے گا. یہاں وہ جماعت کہا جائے گا تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ تو سنت کے پیروکار ہوئے، جماعت کون سی ہے؟ تو آپ پر بڑا کہہ سکتے ہیں رسول اللہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت، جنہوں نے براہ راست اس فیضان سے فیضان حاصل کیا جو کسی بھی وقت اللہ خود سے غائب نہیں رہا. رسول اللہ کی شان مقدس اور شان رفعی کیا بتائیں ان کے بارے میں کہ وہ کون ہیں، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کا مقام قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا. جیسے کہ علامہ صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ایک دیوبندی مکتبہ فکر کا محدث جس سے پوچھا گیا کہ میاں یہ بتائیے کہ بیت اللہ شریف افضل ہے یا روضہ رسول افضل ہے. اس بارے میں پوچھا گیا کہ بتائیے کہ روضہ رسول افضل ہے
یہ بیت اللہ شریف افضل ہے؟ تو جواب دینے میں انہوں نے بخل نہیں کرتا، کہا کہ جہاں تک قبہ رسول کا تعلق ہے، اوپر گنبد خضرا کا تعلق ہے، تو بالاتفاق اس گنبد خضرا سے تو بیت اللہ شریف افضل ہے، مگر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس اندر مزار مقدس میں زمین سے ٹچ ہے، وہ زمین جو رسول اللہ کے جسم کو مس کر رہی ہے، بیت اللہ کیا، بیت المعمور کیا، عرش اعظم سے بھی افضل ہے وہ زمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ انور شاہ کشمیری نے یہ جواب دینے میں مہر نہیں دیا۔ وہ مٹی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد شریف کو مس کر رہی ہے مزار مقدس میں، اس مٹی کا یہ مقام ہے کہ وہ بیت اللہ سے، بیت المعمور سے اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر مقام رب ذوالجلال کو اور نہ ملا جہاں اپنے محبوب کو وہاں تشریف فرما کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر اور افضل اور اعلیٰ مقام وہ روضہ رسول ہی ہے۔ اس لیے مومن کی قبر کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے واضح فرمایا مومن کا کیا مقام ہے، فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ للمؤمنین، جہاں کسی مسلمان کا جسم ٹچ ہوتا ہے زمین سے، وہ زمین جنت کے باغ ہے، وہ جنت کی بہار ہے، وہاں مسلمان بسیرا کر رہا ہے، اس مسلمان نے جہاں بسیرا کیا ہوا ہے وہ قبر کے اندر ہے، اس لیے اس قبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مقدس سے اپنے منبر مقدس تک اس احاطے کو بھی فرمایا کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ کیسے آپ اس فلسفے کو سمجھے کہ ادھر تو مومن قبر میں تشریف فرما ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس زمین پر ٹچ ہو رہے ہیں جسے ریاض الجنہ کہا گیا، ادھر سرکار کے واسطے سے وہ ریاض الجنہ بنا، ادھر مومن کے واسطے سے وہ ریاض الجنہ بنا۔ وہ بھی سنت، یہ بھی سنت، وہ رسول اللہ کی خاصیت، یہ مومن کی خاصیت۔ میرا فیضان کہاں سے؟ رسول اللہ کی زبان اقدس سے۔ تو مومن کا یہ مقام ہے۔ آپ اگر اپنے ابا کی قبر پر جاتے ہیں، امی کی قبر پر جاتے ہیں، کسی ولی کامل کی قبر پر جاتے ہیں، تو اگلا آپ سے پوچھتا تو قبوری ہے؟ بحمدہ تعالی میں قبوری نہیں سمجھے بات؟ میں ناری نہیں ہوں، میں بیر معطرہ والا نہیں ہوں، میں اپنے جسد کو کتوں کی نظر نہیں کرنے والا، میں اپنے آپ کو اپنی کسی عزیز کی میت کے بعد گندگی کے ڈھیر پر نظر کرنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں مکہ مکرمہ میں مقبرۃ المعلی کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو اس مقبرے میں آئے گا اس کے لیے بڑی شفاعت، اور جو یہاں مکہ کی سرزمین پر مرا کأنما مات فی السماء، وہ ایسا ہے جس طرح کہ آسمانی دنیا پر اس کا انتقال ہوا۔ تو مر کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کہاں دفن بولے؟ جنت المعلیٰ میں۔ اگر قبر سے بے نیاز ہوتے تو سرور کونین فرما دیتے ان قبروں کی چکر میں مت پڑنا، کوئی اور سلسلہ بتا دیتے، ہم آج اس سلسلے کو عزیز رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو، اپنے عزیز داروں کو قبر میں دفنا کر دعا فرمائی کہ مولا ان کے لیے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ کیا قبروں سے ہم ایسے بے نیاز ہو جائے جس سے نجدی جیسے بے نیاز ہیں؟ تو پھر آپ اپنے دادا کی قبر کی حاضری کا شرف حاصل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فلسفہ بتایا۔ ماں ناراض چلی جائے، باپ ناراض چلا جائے، آپ ان کو آج آپ کے ہوش ٹھکانے آئے، آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آپ چلے جاؤ ماں کی قبر پر، باپ کی قبر پر جا کر وہاں ان سے معافی مانگ لو تو بخشے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اگر کسی کا باپ مکے کے قبرستان میں ہو، کسی کا باپ جنت البقیع میں ہو، مدینہ منورہ کے قبرستان میں،
تو انہوں نے اس کو معطل کر دیا. پتہ ہی نہیں کہاں جا کر میں ان سے معافی مانگوں، ان سے معذرت کروں، تاکہ میری جو عاقبت ہے، میرا جو سلسلہ ہے، میری جو نسبت ہے ابوت و بنوت کی، اس کو میں یہاں اپنے لیے صحت کی راہ پر لگا دوں، رسول اللہ کے اس سنت پر عمل کر لوں کہ فرمایا کسی کے والدین ناراض گئے ہیں تو قبر پر جا کر ان سے معافی مانگ لو تو بخشے گئے. علماء امت شیطان ملعون کے بارے میں یہ کہہ لیتے کہ آج بھی اگر وہ متکبر نہ ہو، تکبر نہ کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے مزار مقدس پر جا کر معافی مانگ لے تو معاف ہو جائے گا. لیکن ہے تکبر والا، اسی لیے راندہ بارگاہ ہے فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. یہ اس کو پیغام ہے. تو وہاں کے یہ اصلها ثابت وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تو یہ اللہ کے بندے جنت میں پہنچے تو درخت کی اس شجر طیبہ کی شاخیں جنت میں، عرش کے نیچے پہنچے تو یہ شجر طیبہ کی شاخیں عرش کے نیچے ٹکرا رہی ہے. اگر سدرت کے پاس پہنچے تو سدرۃ المنتہا کے ساتھ یہ شاخیں ٹکرا رہی ہیں. قلب مومن زمین میں مجبور ہے، اس کی ایمان کی شاخیں آسمانوں میں موجود ہیں. آپ مسلمان کا خود ہی مظاہرہ کرنے کے کیا مقام اللہ نے اس دین پر عمل کرنے والے کو دیا ہے، اور سنت کیا پیغام دے رہی ہے. پھر مسئلہ دیکھو، ہم اہل سنت ہیں، اس میں ہم نے ابھی تک کوئی یہ بات نہیں کری کہ ہم اہل حدیث ہیں. حدیثیں تو بہت ساری ہیں، بعض حدیثیں ٹکرا بھی رہی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا 7275 احادیث بخاری کی ہیں، اس میں بھی کوئی حدیثیں بار بار بیان ہوئی ہیں، ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا رہی ہے. علماء امت کا یہ فیضان ہے کہ انہوں نے ان احادیث کو عمل کے قابل بنا کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پورا راستہ دکھا دیا. دیکھیں بھائی، سنت ہے یہ طریقہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں، اتباع میں، آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز یوں پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں. آپ نے نیت کری، نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنا طریقہ ہمیں بتایا کہ یوں کانوں تک ہاتھ اٹھائیے گا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ اپنی ناف پر یا ناف کے نیچے باندھ کر کھڑے ہو جائیے گا. عمل بڑا آسان ہے. حدیث پاک میں صحابہ نے، تابعین نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دونوں کانوں کی دو تک یہ نرم ہڈی تک اٹھائی. دوسری حدیث موجود ہے حدیث کے مجموعے میں کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ان منکب تک، منکبین تک، ان کاندھوں تک اٹھائے. تیسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سر کے برابر اٹھائے. تینوں صحابہ ہیں. تو آپ اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہلائیں گے تو پھر چلتے رہیے گا پہلی مرتبہ سر تک، کیونکہ حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے. اتباع رسول کا قرآن نے حکم دیا ہے. تو آپ پہلے سر تک اٹھائیں، پھر کانوں تک اٹھائیں، پھر کاندھوں تک اٹھائیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ باندھ کر کے اگلا مرحلہ شروع کر دیں. پتہ یہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یہ بتائیے گا یہ کیا کریں ہم، اس جہاں تک کیا رہنمائی ہے آپ کے پاس؟ آپ حدیث کی سمجھ کا سامان کیے ہوئے ہیں، حدیث کی ان روایات کی فقاہت کیا ہے، یعنی اس کی سمجھ کیا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا جس راوی نے سر تک ہاتھ اٹھانے کا قول کیا ہے وہ راوی سرور کونین کی تیسری چوتھی صف میں پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا. انگلیاں سر کے برابر میری دوست نے کہہ دیا سرکار کے ہاتھ سر کے برابر میں نے دیکھے اٹھے ہوئے. دوسرا راوی دائیں بائیں کھڑا تھا، اس نے آپ کے ہاتھوں کے گٹوں کو دیکھا کہ دو کاندھوں کے یہ کانوں کی برابر اٹھائے ہوئے تھے اور یہ دونوں ابہارین موٹی انگلیاں یہ آپ کے کانوں کی طرف ہڈی سے ٹکرا رہی تھی. تیسرے نے دیکھا
کہ یہ گٹے جو اٹھے ہوئے ہیں بازو جہاں تک پہنچتا ہے یہ آپ کے کاندھوں سے ٹکرا رہے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دیکھو سرکار کی ایک حدیث سر تک آپ کے ہاتھ اٹھے, دوسری حدیث کاندھوں تک اٹھے, تیسری حدیث آپ کے کانوں تک اٹھے. خیر الامور اوسطھا, درمیانہ عمل سب سے زیادہ بہتر ہے, لہذا یہی ہمارے لیے سنت ہے. سبحان اللہ. اس پر عمل کرو گے تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. چلو بتاؤ, سفر کرتے رہو دنیا میں, شرق غرب شمال جنوب میں, مشرقی ممالک میں چلے جائیں, یہاں بیٹھے ہوئے مشرقی ممالک کا حصہ ہے, مغربی ممالک میں چلے جائیں, افریقہ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, فرانس چلے جائیں, اٹلی چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ پوچھ کر آئیں کہ بیک وقت تینوں حدیثوں پر عمل کرنے کا کیا سبیل ہم کریں جس سے حضور کی اتباع میں ملے اور اب سنت رسول پر عمل کرنے والے ہو. یہ ہے وہ سنت, یہ تو یہ سنت ہوگی. اب سنتیں عقائد کے معاملے میں, عقائد کے معاملے میں مختصر آپ کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. ہم نے ایصال ثواب کا جو سلسلہ ہے یہ ہم نے کہاں سے دیکھا, کہاں سے پایا, کہاں سے حاصل کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون ہیں, مردوں میں عورتوں میں سب سے پہلے سرور کونین کی نبوت کو تسلیم کرنے والی, کلمہ پڑھنے والی, مسلمان بننے والی, اپنا مال سرور کونین پر نچھاور کرنے والی اور اپنا من تن دھن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والی پہلی خاتون جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر آئے تو آپ نے سنا ہوگا گھر میں داخل ہوتے ہی زمرونی زمرونی زمرونی, کمر اڑوا دو, کمر اڑوا دو, کوشی. عرض کرنے لگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر آزمائش سے محفوظ رکھے. آپ کو کیا ہوا, آپ تو فقیروں کو کھانا کھلانے والے ہیں, بیواؤں کے سہارے ہیں, یتیموں کے مددگار ہیں, آپ تو گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر کھڑے کرنے والے ہیں. کیا ہوا آپ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. میں اپنے جزاد بھائی کے پاس لے چلتی ہوں, وہ چونکہ آسمانی الہامی کتابوں کو جاننے والے ہیں, وہ بتائیں گے کہ اس پریشانی کا مداوع کیا ہے. اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا. یہ جملہ تمام احادیث میں موجود ہے, پہلی وحی کے اترنے کے اثرات موجود ہیں. آپ جس حدیث کی کتاب کو اٹھائیں گے اس میں یہ طریقہ کار پورا آپ کے سامنے آئے گا. کہ آپ تو فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ تو بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو یتیموں کو آسرا دیتے ہیں, آپ نے تو معاشرے میں ہر ایک کو مدد کری ہے. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. پتہ چلا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جانتی تھی کہ یہ معمولات زمانے قدیم سے چلے آ رہے ہیں, آج بھی یہ مؤثر ہے اور قیامت تک آنے والے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے مؤثر ہوں گے. اس لیے سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہا گیا ہے, انسان کی تخلیق کی ابتدائی مراحل کو بیان کیا گیا ہے, اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس راز کو واضح کیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. قرآن مجید کی آیت سورہ دہر آپ پڑھیں, دیکھیں, سورہ دوسروں کو سنائیں, بار بار سنائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ تو ایسے ہیں, یعنی میرے بندے ایسے ہیں, رسول اللہ کے امتی ایسے ہیں, یطعمون الطعام علی حبہ, جو میری محبت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو. مسکینا, فقراء ہیں جن کے پاس سکت نہیں ہے, یتیما, یتاما جو بے سہارا ہے, اور اسی طرح جو قیدی ہیں, قید میں ہیں, جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کو کھانا کھلانے والے, احباب کی خدمت کرنے والے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے والے ہیں. یہ عمل قرآن مجید فرقان حمید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا. کھلانے کے بعد اعلان کر دیتے ہیں, کھلانے کے بعد اعلان کرتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ,
ہم نے جو کھانا کھلایا تمہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے. خلوص کا بڑا پیارا سودا ہے. عبادت میں خلوص، نیت میں تطہیر، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے مالی جانی عبادتیں خالصتاً لوجہ اللہ کرنے والا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے. عبادت کے جو سلسلے ہیں، واسطے ہیں، تعلقات ہیں، یہ غیر الہ کے ساتھ نہ ہو، اللہ کے لیے. آپ بدنی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ. آپ نیت کرتے ہیں نویت ان اصلی 4 رکعات من صلاۃ العصر من صلاۃ الظہر من صلاۃ العشاء خالصتاً لوجہ اللہ متوجہا الی جہۃ الکعبہ اللہ اکبر. یہ نیت ہے ساری نمازوں کی. کبھی 3 پڑھتے تو 3 کہہ دو، کبھی 2 پڑھتے تو 2 کہہ دو، رکعتین کہہ دو، 3 رکعات کہہ دو، 4 رکعات کہہ دو. اس طریقے سے خالصتاً لوجہ اللہ، ہم خالص اللہ کے لیے یہ عبادت کر رہے ہیں. انسان کی عبادت سوائے اللہ کے کسی انسان، کسی جن، کسی بھوت، کسی پری کے لیے نہیں ہے. وہ صرف اللہ کے لیے عبادت ہے. اور تعلقات سعادت کے طور پہ بھی ہوتے ہیں. اس پاک سے آپ نے سعادت تعلق رکھ کے سعادت حاصل کرنی. شیخ عبد القادر جیلانی محمود سبحانی کے ساتھ تعلق رکھے، صاحب دلائل خیرات سے تعلق رکھے، بہت بڑی ہستی ہے. صاحب حزب البحر سے آپ نے تعلق رکھنے کے لیے ان کی یاد تازہ کر دی. ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے کھانا کھلا دیا آپ نے. والدین کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ کھانا کھلا دیا آپ نے. آپ نے اپنے پیر و مرشد کے لیے کھانا کھلا دیا، ثواب ان کو پہنچا دیا. یہ تمام ایصال ثواب کے طریقے ہیں. سوائے معتزلہ اور خوارج کے کوئی اور اس کا مخالف نہیں ہے. اور یہ سنت طریقہ ہے. خود سرور کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے ہر سال کے انتہا پر بکری ذبح کر کے حضرت خدیجہ کے لیے ایصال ثواب کر دیتے تھے. ریسٹورنٹ میں اور ریاض کو بھیج رہا ہوں. کھلاتے جو تھے، جن کو پہنچاتے تھے، وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں ہوتی تھی، سبحان اللہ، رشتہ دار ہوتے تھے، اپنے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے. پھر آپ نے یہ سنا ہوگا قربانی کے موسم پر حضرت علی کو حکم دے دیا. حضرت حیدر کرار سے سرکار نے فرمایا کہ 2 بکرے ذبح کر دو، ایک قربانی میری ہے اور ایک میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے یہ اس کی قربانی ہے. پوری امتی مسلمہ کے لیے آپ نے اس قربانی کا ثواب پہنچا دیا. سارے ثواب ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، ادھر خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ ہے، حضور کا گھر ہے، آپ کے گھر کی زینت ہے. تو پتہ چلا کہ آپ کے گھرانے سے سنی مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کا یہ سلسلہ جاری ہوا ہے. آج بھی 12 ربیع الاول کو سنی مسلمانوں کے ہاں سے کچھ نہ کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خود اس میں بطور نظر پیش کیا جاتا ہے. مولا مالی عبادت تو تیرے لیے ہے مگر اس کا ثواب سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. قربانی بھی کرتے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی. حاجی طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور ثواب سرور کونین کو نظر کر دیتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب صرف اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، خارجی نہیں کرتا، معتزلی نہیں کرتا. جب آپ نے ان پرانے فتنوں کو دیکھنا ہے، بھانپنا ہے، تو جو ایصال ثواب کی مخالفت کرے کہہ دو معتزلی ہے، پھسل گیا صراط مستقیم سے اور لغزش ہو گئی اس کی، وہ صراط مستقیم سے اتر گیا ہے. اس کے پیچھے مت چلو، سیدھی راہ چلو جو رسول اللہ کا طریقہ ہے. بات سامنے آ گئی. یا پھر خوارج ہیں جنہوں نے الٹی سیدھی ساخیں نکال دی اور ساخوں کے پیچھے پڑ گئے. رسول اللہ کا سیدھا طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا. اگر حضور کے سیدھے طریقے پر قائم ہوتے تو خریدار جنت کو قتل کرتے. سرکار نے فرمایا عثمان ابن عفان نے جنت خرید لی جبکہ بیر روما خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا، اس کا نام بیر عثمان ہو گیا.
پوچھا گیا کس مقصد کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں نے اسے وقف کر دیا. جتنا پانی پینے والے پیے، کوئی بھی پیے. مسلمان کبھی بھی چلتے پھرتے انسان کا دشمن نہیں ہے. حضرت عثمان نے اعلان کیا یہودی پیے، عیسائی پیے، مسلمان پیے، کوئی بھی پیے، میں نے اپنے آقا کے قلب کو راضی کرنا تھا، راضی ہو گئی. تیرے لیے جنت ہے. آج بھی وہ کنواں موجود ہے مگر اس کو معطل بیر معطل کر دیا. وہ اللہ کے ہاں خزائن میں بیر معطل نہیں ہے، مستعمل ہے، آج بھی موجود ہے. بکرا ذبح کر رہا ہوں، کیوں بھائی؟ غوث پاک کو ثواب پہنچانے کے لیے. غوث پاک کا بکرا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے. حدیث کے خلاف نہیں، رسول اللہ کے طریقے کے خلاف نہیں. سعد بن معاذ آئے سرکار کی خدمت میں. عرض کی والدہ اچانک موت مفاجات یعنی ناگہانی موت سے انتقال کر دی. حضور اگر تھوڑا دکھ تکلیف ہوتا، درد ان کو ہوتا، موت کے آثار ظاہر ہوتے، ضرور کوئی وصیت تو کرتی. بڑی پریشانی ہے، ماں چلی گئی ہیں، دل مطمئن نہیں ہو رہا. کیا میں ان کی طرف سے بغیر وصیت کے کوئی چیز صدقہ کر دوں، ان کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ایو صدقۃ افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا صدقہ پیارا ہے جو میں کر دوں؟ فرمایا الماء، پانی. فحفر بئرا، وہ کھودا اور اعلان کر دیا ھذا لأم سعد، یہ ام سعد. یہ نہیں کہا کہ ثواب ہو مائے ھذا البئر لأم سعد، یہ نہیں کہا. فرمایا ھذا لأم سعد، مطلقاً کہہ دیا. تین صحابی تھے، ان کو حکم ملا، انہوں نے اپنی ماں کے لیے صدقہ کیا. اتنا زمانہ ہو گیا مدینہ منورہ کی زندگی کا، سرکار کا یہاں سے ہجرت مکہ مکرمہ سے کر کے مدینہ پہنچنا، اس کے بعد سے مدنی زندگی چلی ہے 1431 سال. کتنے؟ 1431 سال سے. اگر درخت سے راب ہوتے ہیں، باغ کے تمام پودے سے راب ہوتے ہیں، وہاں چونٹیاں پیتی ہیں، وہاں پرندے پیتے ہیں، وہاں کبوتریاں پیتی ہیں، وہاں پر کیڑے مکوڑے پیتے ہیں، وہاں انسان پیتے ہیں، وہاں جو چیز بھی پیتی ہے اس کا ثواب ام سعد کو پہنچ رہا ہے. سرکار نے تو منع نہیں فرمایا. پتہ چلا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. اس طرح کی بے شمار شواہد احادیث کی روشنی میں آپ کو ملیں گے. اور آپ کا طریقہ مسلوکہ، آپ کا جو روش کا طریقہ راستہ ہے، وہ براہ راست سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی ہے. آئیے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیے، انہوں نے کیا سلسلہ کیا. امام شافعی کو دیکھیے، امام احمد کو دیکھیے، امام مالک کو دیکھیے. یہ چاروں ائمہ ان تمام شواہد کے وہ عامل ہیں. انہوں نے اپنے پیروکاروں کو اپنی اقتداء میں مسائل پر عمل کرنے والوں کو کبھی بھی ان چیزوں سے منع نہیں کیا. پتہ چلا کہ وہ بھی اہل سنت ہیں، رسول اللہ کے طریقے والے ہیں اور صحابہ کی تعلیم پر عمل کرنے والے وہ جماعت. اس لیے رب الجلال نے فرمایا کنتم خیر امت، تم اچھی جماعت ہو. تمہارا جو یہ پینل ہے، تمہاری جو جماعت ہے، اس نظریے پر عمل کرنے والی آج ہے تو بھی جس وقت یہ آیت اتری ہے، اور صحابہ کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی، کنتم خیر امت، اس طریقے پر چلنے والے تم اچھی جماعت ہو. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے منتخب کر کے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو لوگ بدعات سیئات کو جنم دیتے ہیں وہ خیر
امم کی اس فحش سے خارج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے زمرے سے خارج ہے۔ جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر الفاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کے گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے معاذ اللہ قتل کو روا رکھتے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتے، فیضان نبوت سے جو راستہ انہوں نے متعین کیا اس پر نہیں چلتے، وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس جماعت سے خارج ہے۔ چلتے جائیے، یہ سفر طے کرتے جائیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں اے امت حبیب رسول اللہ کی امت، تمہیں ہم نے بیچ والی امت بنایا ہے، نہ افراد کی طرف ہے نہ تفریق کی طرف ہے، نہ اسلام میں خارجی چیزوں کو گزرنے والے ہیں نہ اسلام کے اصول سے انکار کرنے والے ہیں، بیچ کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تمہیں امت وسط بنا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ بھائی آپ کی ایک اپنی سوچ ہے، اس سوچ کی مناسبت سے اگر آپ کسی شخص کو اپنا قریبی بناتے ہیں تو وہ آپ کی سوچ میں تخریب کاری کر دیتا ہے، آپ کی سوچ کے خلاف بولتا ہے، آپ کی سوچ پر نہیں چلتا، تو کیا آپ اس کو اپنے حق کے تحفظ کے لیے گواہ بناؤ گے؟ یا اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے آپ کسی ایسے شخص کو اپنا گواہ بناؤ گے جو آپ کے اس معاملات کو سمجھ کر دیانتداری سے، امانتداری سے، انصاف سے کسی حاکم وقت کے سامنے جا کر گواہی دے اور آپ کا اعتماد ہو اس پر، تو آپ پھر وہ آپ کی گواہی دے گا اور آپ کا حق محفوظ ہو جائے گا۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، بڑی گہری سوچ اور بڑی گہری تعلیم ہے۔ رب تعالیٰ نے امت حبیب سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں درمیانہ انصاف کرنے والی امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر۔ یہ بتاؤ بھائی، ہم لوگ نہیں ہیں، ہم بھی تو لوگ ہیں نا، لیکن لوگوں کے عمومی ذہن پر سوچنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت وسط رسول اللہ کی امت ہے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں نے ایمان لایا اس وقت سے لے کر قیامت کی فجر تک یہ ساری امت رسول ہے۔ جب یہ رسول اللہ کی امت ہے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کی امت ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت ہو، حضرت ادریس علیہ السلام کی امت ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سارے نبیوں کی امتیں 1,24,000 یا 2,24,000 کم یا زیادہ انبیاء کی جتنی بھی امتیں ان کی گواہ، ان کے حق کو ثابت کرنے والی انبیاء کی گواہ یہ امت حبیب ہے۔ پوری امت رسول اللہ کی اس آیت سے گواہ ہے۔ تکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اے امت حبیب علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، سنو رسول اللہ تمہارے گواہ ہیں، تم ساری امتوں کے گواہ ہو اور تم امتی وسط ہو، تم عادل امت ہو، تمہیں گواہ بنایا گیا ہے، تم نبیوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہو، تم امتوں کو عذاب الہی سے بچا رہے ہو، تم معذبین کو عذاب سے وہ نکال نہیں رہے بلکہ نافرمانوں کو جہنم کا راستہ دکھا رہے ہو اور فرمان برداروں کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہو۔ یہ امت حبیب کی شان اقدس ہے اور یہی اہل سنت و جماعت، ان کی زبان پر حضرت آدم علیہ السلام کی شان اقدس میں آپ کبھی بھی گستاخی نہیں سنیں گے،
جتنے انبیاء کرام چلے ہیں ان کے جہاں قدم پڑے ہیں وہ مٹی جو آپ انبیاء کرام کے قدموں سے مس ہوئی ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ تبرک ہے۔ زبان میں رکھتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں یہ تبرک ہے، آپ دیکھیں اس کی زیارت کریں، ہے ایسا ہی نہیں۔